بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے آئین 1973 کا چیپٹر 1 پاکستان میں موجود شہریوں کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کرتا ہے۔ چیپٹر 1 کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں موجود کوئی قانون یا کوئی رسم اگر ایسی ہے جو اس چیپٹر میں موجود دیے گئے قانون سے متصادم ہے تو ایسا قانون یا ایسی رسم کو خلاف قانون تصور کیا جائے گا۔ اس چیپٹر میں بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے جو بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان حقوق سے متصادم اگر کوئی قانون مستقبل میں بنایا جائے گا تو وہ خلاف قانون ہوگا۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ان تمام بنیادی حقوق کو جو آئین پاکستان میں رہنے والے شہریوں کو فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 پر آتے ہیں۔ آرٹیکل 9 ڈسکس کرتا ہے سیکیورٹی آف پرسن کو۔ No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law۔ پاکستان میں موجود پاکستان کے کسی شہری کو اس کی لائف یعنی اس کی زندگی اور اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، صرف اس شکل میں جب کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہو اور وہ قانون ان کو ان کی آزادی اور ان کی لائف سے محروم کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہے، اس قانون میں اس کو قید رکھا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے تو پھر وہ اس سیکشن کے تحت نہیں آئے گا۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ پاکستان کے کسی بھی شہری کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی خلاف قانون طور پر حراست میں نہیں لیا جائے گا، نہ ہی گرفتار کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کے کسی شہری کو اس کی مرضی کے خلاف حراست میں لیا جاتا ہے تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اسے کنسرن میجسٹریٹ یا جہاں پر اس کو قید رکھا گیا ہو نزدیک ترین میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوگا، اور جب تک میجسٹریٹ اس کی حراست کو جائز قرار نہیں دیتا یا مزید اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتا، پاکستان کا کوئی ادارہ مثلا پولیس، FIA یا کوئی دیگر ادارہ کسی شخص کو اپنی مرضی سے حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے حوالے سے ایکسیپشنز ہیں۔ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے، یعنی اگر کوئی شخص پاکستان کے تحفظ کے خلاف، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف، پاکستان کے ڈیفنس کے خلاف یا پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز کے خلاف اس قسم کا رویہ اپناتا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے خطرناک ہے، تو پھر ایسے شخص پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، نہ 24 گھنٹے کی بابت نہ کچھ اور، بلکہ اسے 3 ماہ تک قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ابھی پڑھا آرٹیکل 10 کو، سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے آگے۔ یہ آ گیا جناب آرٹیکل 10A، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ پاکستان میں موجود پاکستان کا ہر شہری اس کا یہ حق ہے کہ اس کا چاہے کوئی سول نیچر کا ڈسپیوٹ ہو یا کوئی فوجداری نیچر کا ڈسپیوٹ ہو، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیئر ٹرائل کیا ہے؟ فیئر ٹرائل کے اندر لازم ہے کہ کورٹ یا جج امپارشل ہو، دونوں فریقین کو وہ سنے، بغیر سنے کسی کو سزا نہ دے، اور کسی بھی شخص کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق دیا جائے اور اس کے وکیل کی موجودگی میں کیس کا ٹرائل ہو، اور جو فیصلہ دیا جائے گا وہ فیصلہ سپیکنگ آرڈر ہو اور اس کے اندر ریزننگ دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو فیئر ٹرائل کو کور کرتی ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو سماعت کا موقع نہیں دیا جاتا، اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا جاتا، اپنے لیے وکیل مقرر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، یا اس کے وکیل کو ٹرائل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، یا اس کے خلاف جو آرڈر پاس کیا جاتا ہے وہ ریزنز کے بغیر ہے، نان سپیکنگ آرڈر ہے، تو پھر ایسا ٹرائل انفیئر ٹرائل کہلائے گا۔ تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق ہے، اور جو قوانین اس حوالے سے بنائے جائیں گے اس میں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ پاکستان کے شہریوں کو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی مل سکے۔ آرٹیکل 11 یہ کہتا ہے کہ سلیوری، فورسڈ لیبر ایٹسٹرا جو ہے
اسے اس آئین میں پروہیبٹ کر دیا گیا ہے۔ اس آئین کے تحت کسی شخص کو جبری سلیور یعنی اسے قید نہیں رکھا جا سکتا، جبری اس سے ملازمت نہیں کروائی جا سکتی، جبری اس سے لیبر نہیں کروائی جا سکتی، اور اس کو کہا یہ گیا ہے آئین میں سلیوری از نان ایگزسٹنٹ اینڈ فوربڈن اینڈ نو لا شیل پرمٹ اور فیسیلیٹیٹ اٹس انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم۔ ٹھیک ہے، تو سلیوری کو یعنی غلامی کو مکمل طور پر یہاں پر ختم کیا گیا ہے۔ اسی آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ کوئی بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہو اس سے کوئی لیبر نہیں لی جائے گی۔ اب یہاں پر ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سزا میں قید ہے تو اس کو قید بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے زبردستی کام بھی لیے جا سکتے ہیں جیل کے اندر، جنہیں قید تنہائی یا قید جبر کی تعریف میں جو آتے ہیں، لیکن عام طور پر پاکستان کے کسی شہری کو غلام بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے آرٹیکل 11 آئین پاکستان کا۔ اب بات کرتے ہیں آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، یعنی جس جرم کے لیے جو قانون موجود ہے کسی آدمی کو اس جرم میں موجود قانون کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission۔ جب کسی آدمی نے جو ایکٹ یا اومیشن کی تھی اگر اس وقت وہ جرم نہیں تھا تو بعد میں انٹروڈیوس ہونے والے کسی لا کے تحت اس آدمی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مزید یہ فار این offense by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offense at the time the offense was committed۔ جی جناب، جو سزا کسی جرم کی مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے جناب پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ آئین پاکستان کے مطابق کسی آدمی کو موجود سزا سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب بات کرتے ہیں پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمیشن۔ کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دے یا زبردستی کوئی بات اس سے کہلوائی نہیں جا سکتی۔ مزید یہ کہ کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسے سزا نہیں دی جا سکتی ایک جرم میں 2 بار۔ یعنی کسی شخص کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، اس کا ٹرائل ہو گیا، اب اس ٹرائل میں اس کو مثال کے طور پر سزا ہو گئی، اب اسی آفینس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہتا ہے آرٹیکل 13، تو ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب جناب آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے دا ڈگنیٹی آف مین، ٹھیک ہے جی، دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائولیبل، یعنی گھر کی پرائیویسی اور انسان کی ڈگنیٹی کو اوپر رکھا جائے گا۔ لو جی 15 یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ، یعنی پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا کر رہائش کر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کسی بھی لا کے تحت کہ فار دا ٹائم بینگ اگر کوئی لا بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے تحت اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 15۔ فریڈم آف اسمبلی آرٹیکل 16، پاکستان کا کوئی بھی شہری اپنے دوستوں کو اسمبل کر سکتا ہے، اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ود آؤٹ آرمز۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو پاکستانی شہریوں کو اکٹھے ہونے سے روکے، لیکن شہریوں کو ود آؤٹ آرمز ہونا چاہیے۔ دفعہ 144 بھی اسی قسم کا قانون ہے۔ اب جناب ہم نے فریڈم آف اسمبلی کو پڑھ لیا، اب فریڈم آف ایسوسیشن۔ پاکستان کا کوئی بھی شہری ایسوسیشن بنا سکتا ہے، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی ایسوسیشن جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف ہو تو پھر اس کو روکا جائے گا۔ اب اس میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ کوئی آدمی کوئی ایسوسیشن بناتا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتا ہے تو ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا۔ یہ لازم قرار دیا گیا کہ پاکستان میں موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز یا ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اس کے پاس آنے والے فنڈز کے بارے میں، وہ جواب دہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آرٹیکل 18 کی۔ آرٹیکل 18 ڈسکس کرتا ہے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن۔ پاکستان میں موجود پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے تجارت کر سکے، بزنس کر سکے یا اپنا پروفیشن اپنی مرضی کے مطابق چوز کر سکے۔ تو لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے
کہ پروفیشن کے حوالے سے مختلف جو ہوتی ہیں ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز وہ مقرر کر دی جاتی ہیں، تو وہ اس حوالے سے ان کا پابند ہوگا، ورنہ اپنے لیے جو چاہے وہ پروفیشن مقرر کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ، پاکستان میں موجود پاکستان کا ہر شہری اپنی آزاد رائے دہی کر سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے گا آرٹیکل 19 کے تحت، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیئر شیل بی فریڈم آف دا پریس آزاد ہوگی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا in the interest of glory of Islam and integrity, security اور ڈیفنس آف پاکستان، یعنی پاکستان کی بقا اور اسلام کی گلوری کے لیے اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو ایسا اظہار خیال جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب اس کے علاوہ جناب مزید اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ڈیفنس آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف فرینڈلی ریلیشنز ود فورن اسٹیٹس، پبلک آرڈر، ڈیسنسی اور موریلٹی، اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ، کمیشن آف ریسائٹمنٹ ٹو این اوفینس، یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے پاکستان کے دیگر اسٹیٹس کے ساتھ جو مراسم ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے یا کوئی دیگر ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے جو پبلک آرڈر کے خلاف ہو، پیس کے خلاف ہو، تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادروائز پاکستان کا ہر شہری آزاد ہے کہ وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ 19A یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں موجود تمام معاملات کا علم حاصل کر سکے۔ 20 یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ ہز ریلیجن، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کرے، اپنی عبادت کرے اور اس کے حوالے سے اس کو پھیلائے۔ Every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions، اس حوالے سے پاکستانی شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے ادارے بنائے۔ 21 آرڈر جو ہے آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپزز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، نو پرسن shall be compelled to pay any special tax, the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own۔ ٹھیک ہے، تو کسی شخص کو اس حوالے سے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ٹیکس پے کرے یا اسے ٹیکس لیا جائے۔ اب سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان ریسپیکٹ آف ریلیجن، no person attending any educational institution shall be required to receive religious instructions or to take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to religion other than his own۔ یعنی سکول میں موجود کوئی بچہ، کوئی آدمی، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر کسی ایسے مذہب کی تعلیم حاصل کرے جو اس کا مذہب نہیں ہے، یعنی کسی کو اس حوالے سے پابند نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 23 یہ کہتا ہے پروویژنز ایز ٹو پراپرٹی، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی ان اینی پارٹ آف پاکستان، پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے، اسے اپنے نام پر رکھ سکتا ہے اور اسے فروخت کر سکتا ہے، یہ قرار دیا گیا ہے آرٹیکل 23 میں۔ اب آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، نو پرسن شیل بی کمپلسریلی ڈپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا، کسی سڑک کے حوالے سے، کسی ادارہ بنانے کے حوالے سے، کوئی دیگر گورنمنٹ کے کام کے حوالے سے اگر کسی گورنمنٹ کو کوئی پراپرٹی مطلوب ہے اور گورنمنٹ پراپرٹی حاصل کرنا چاہتی ہے کسی شخص کی، تو اسے زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے اس کی زمین کو گورنمنٹ لے سکے گی۔ آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز پر بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا،
There shall be no discrimination on the basis of sex. سیکس کی بنیاد پر یعنی مرد عورت کی بنیاد پر، بوڑھے کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر، دوسرے مذاہب کی بنیاد پر کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تمام لوگ جو ہیں آئین پاکستان کے تحت وہ ایکول حقوق رکھتے ہیں۔ 25A کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، پاکستان میں موجود تمام بچے جن کی عمر 5 سال سے لے کر 16 سال ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس آرٹیکل کے تحت ان کو مفت تعلیم فراہم کرے گی۔ 26 نو ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، پاکستان میں موجود کوئی بھی پبلک پلیسز، پارکس وغیرہ یا جو بھی پبلک پلیسز ہیں ان میں کسی شخص کو اس حوالے سے روکا نہیں جائے گا کہ آپ کا تعلق فلاں مسلک یا فلاں مذہب سے ہے، تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 27 آف فنڈامنٹل رائٹس سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس، ملازمت کے معاملات میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence اور place of birth، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا جائے گا، تمام لوگوں کے ایک جیسے حقوق ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن کسی سروس کے لیے مختص کر دی گئی ہے، اگر کوئی آدمی اس پر پورا اتر رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 28 پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 25 251 اینی سیکشن آف سٹیزنز ہیونگ اے distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institutions for the purpose۔ تو مختصراً ہم نے جانا مکمل طور پر فنڈامنٹل رائٹس کو کہ پاکستان کے آئین میں کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے عوام کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرپشن کے ساتھ ایک رنگ کا بٹن ہے اسے پریس کریں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔